अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, जुनैद अकबर खान ने आज केपीके के अंदर एक मरतबा फिर अवामी ताकत का मुजाहरा किया है और यह वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि जो गलती हमारी क़यादत ने पिछली मरतबा की थी, अब की बार वो गलती नहीं होगी। इसके अलावा एक बड़ा दावा किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। यह कहा जा रहा है जी, माइन एंड मिनरल बिल या तो अली अमीन गंडापुर पास करवाएंगे या फिर उनको उनकी सीट से फारिग कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के बारे में भी किया जा रहा है। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सिंध के अंदर उमरकोट में जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं। लाल मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान उनको रिहा करवाने के लिए पहुंचे। आलिया हमजा को अदालत के अंदर पेश किया गया और आज हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि आलिया हमजा को किस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। बहरहाल आलिया हमजा ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि हम आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चंद रोज के लिए। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी वारदात डालने की कोशिश हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शेर अफजल खान मरवत ने हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान है, बानी चेयरमैन, उनकी बहनों के ऊपर जो संगीन नोयत के इल्जामात लगाए हैं, इस पर कुछ लोगों ने बात की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं जुनैद अकबर खान के बारे में। आज उन्होंने KPK के अंदर चकदरा के मुकाम पे एक कन्वेंशन किया है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की है। जुनैद अकबर खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आज जो उन्होंने कन्वेंशन के अंदर बातें की हैं वो मैं जरा आपके सामने रख दूं। इंतहाई सख्त तकरीर आज उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब इमरान खान कॉल देंगे तो फिर हम किसी सरकारी अफसर से मीटिंग नहीं करेंगे। जिसने जो करना हुआ वो कर ले। गोलियां चलानी है गोलियां चला लें, लाठी चलानी है लाठी चला लें। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया और इशारा इस तरफ दिया है कि पहले जब हम निकले थे तो शायद हमारी जो क़यादत है वो कनेक्ट थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मैं जब निकलूंगा तो मैं ऐसा किसी भी सूरत नहीं करूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से समझने वाले नहीं हैं, इनको लातों से समझाना पड़ेगा। यह भी कहा कि हमें फैसला रोडों पर ही करना है, आप लोग तैयारी करें, तैयारी पकड़ें। यह भी कहा कि आप लोगों में से कोई भी अगर किसी MNA के पीछे निकलता है या किसी MPA के पीछे निकलता है तो वो ना निकले, बिल्कुल ना निकले। सिर्फ वो लोग निकले जिन्होंने इमरान खान के लिए निकलना है, इमरान खान के नजरिए के लिए निकलना है, इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है। फिर यह भी कहा कि यह सुन लो, हम आपसे नफरत करते हैं और यह नफरत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब बाहर निकलकर इस नफरत को खत्म करने का नहीं कहेंगे। यह बात किया जुनैद अकबर खान ने। मजीद कहा कि आप जुल्म और जबर से हमें रोक तो सकते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर नहीं डाल सकते। इसके अलावा और भी अहम तरीन बातें उन्होंने की हैं, लेकिन ये एक समरी थी जो मैंने आपके सामने रख दी। ये जुनैद अकबर खान ने आज बातें की हैं चकदरा वर्कर कन्वेंशन के अंदर। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबर है। दावे किए जा रहे हैं, वो दावे ये किए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को हर सूरत माइन एंड मिनरल बिल पास करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान को डबल क्रॉस करेंगे? क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान की मर्जी के बगैर इस बिल को पास कर लेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मर्जी के बगैर इस बिल को पास कर लेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके पास 3/4 से भी ज्यादा अक्सरियत है KP असेंबली के अंदर, क्या उनके MPA 2 नंबरी लगाएंगे? वो इमरान खान का सौदा करेंगे, इमरान खान को बेचेंगे? अभी तक तो हालात ये हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर ये बिल पास हो जाए, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब ये दावे किए जा रहे हैं जी, अगर अली अमीन गंडापुर ये बिल पास ना करवा सके तो फिर उनके ऊपर कोई केस बनाया जाएगा और उनको घर भेज दिया जाएगा। पर सवाल ये पैदा होता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी तो वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा, उसके बाद भी इमरान खान तो होंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो होगा। असल सवाल तो ये है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। उमरकोट के अंदर जो इलेक्शन हुआ NA 213 में, वहां पर जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। कारकुनान बाहर निकलकर एहतजाज कर रहे थे, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। लाल मलिक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो गए, उन्होंने SHO के साथ जाकर बातचीत की और बाद में खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर आई तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान
باہر نکلے, ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا, اور اب سے تھوڑی دیر قبل یہ خبر آئی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ آج ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا جا رہا تھا, اور عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی گئی کہ پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. حالانکہ جس وقت عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت کی ویڈیو موجود ہے کہ عالیہ حمزہ کہہ رہی ہے پولیس والوں سے کہ میں نے صرف 10 منٹ اپنے کارکنان سے بات کرنی ہے, ہم یہاں پر کسی قسم کی کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ایف آئی آر کے اندر لکھ دیا گیا جی پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, اور بعد میں پھر کوئی ایکسٹرا نفری جو ہے وہ بھی بلوائی گئی. اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس وقت پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی کیس ڈال کر پولیس اس کو گرفتار کر کے بند کر دے جیل کے اندر, پھر جب دل کرے, ویسے تو قانونی طور پہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے پیش کرنا ہوتا عدالت کے اندر, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پیش کیا جاتا. اور پھر ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے, اس وقت جو عدالتیں جس طریقے سے کام کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی ضمانت منظور نہیں کی گئی, ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر, اور اس کے بعد 22 اپریل تک ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگلے 15 دنوں تک پورے زور و شور سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے کام ہوگا, یہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ روک نہیں سکتے. مزید انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے گرفتار کیا لیکن مجھے حبس بجا کے اندر آپ نے کیوں رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آئی او صاحب ہے, انویسٹیگیشن افیسر ہے, یہ قرآن کے اوپر حلف دیں کہ جو الزامات انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کے اندر لگائے ہیں ہم نے یہ کیے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے کہا کہ پولیس والے جب آئے گرفتار کرنے کے لیے تو میں نے ان کو کہا کہ میرے ورکر کو گرفتار نہیں کرنا, میں گرفتاری دوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چیف آرگنائزر ہوں پنجاب کی اور میرے سامنے میرے کارکنان اٹھائے جائیں. انہوں نے کہا جی میں نے خود یہ گرفتاری دی. مزید انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے اوپر سلایا گیا, ظلم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مسکرا کر ظلم سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن کارکنان کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گی. اور پھر ان کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا. جب وہ جا رہی تھی ان سے سوال ہوا کہ کیا کہیں گی آپ, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان میرا مرشد ہے, اڈیالہ جیل جا رہی ہوں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. یہ بات عالیہ حمزہ نے کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عالیہ حمزہ جیسی خاتون, علیمہ خان جیسی خاتون, باقی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہی بھائی قابو کے اندر نہیں آ رہی تو پھر باقی لوگ تو بات کی بات ہے. عمران خان تو بہت خیر بات کی بات ہے, یہی لوگ مینج نہیں ہو رہے, یہی لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. سلمان اکمل راجہ صاحب نے بات کی اس حوالے سے. انہوں نے کہا جی عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب میں عمران خان کی آواز ہے, اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اسد کیسر نے بھی ٹویٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں نے بھی بڑی مذمت کی. اسد کیسر نے کہا کہ میں سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ کو حبس بجا میں رکھنے کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ اقدام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دباؤ میں لانے اور دھمکانے اور ایک غیر قانونی کوشش ہے یہ سارے پروسیس کی. انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بدامنی اور انتشار کی سنگین صورتحال سے دوچار ہے, مگر افسوس کہ ریاست کی تمام تر توجہ ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر عمران خان اور ان کے وفادار ساتھیوں کو دیوار سے لگانے پر مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ جو نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ ملک کے مفاد کے بھی منافی ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے. عالیہ حمزہ نے ایک اور اہم ترین فیصلہ کیا, وہ اب چیف آرگنائزر ہے. انہوں نے کہا جی جتنے بھی نارتھ ریجن کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے عدالت جایا کریں گے جب عمران خان کا کیس لگا کرے گا اس طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لاہور کے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے عدالت آیا کریں گے جس وقت عمران خان کا کیس لگا کرے گا. یہ ایک انہوں نے اہم ترین اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جب ججز کو پتا ہوگا کہ لوگ باہر کھڑے ہیں, میڈیا باہر کھڑا ہے, ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے, تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ہمیں انصاف کرنا پڑے گا, ورنہ سب کچھ ہر جگہ تک پہنچتا ہے. ایون کہ مثال کے طور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر ایک جج صاحب ہے, اس کا بچہ سوشل میڈیا پہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے, تو رات کو جب وہ کھانے کے ٹیبل کے اوپر جج صاحب بیٹھیں گے نا, اور بچہ ایک دفعہ پوچھے گا, ایک دفعہ ایسے ہی کہ ابو جان آج وہ علیمہ خان باہر آئی ہوئی تھی اور ان کی درخواست نہیں کسی نے لی, اور پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب اٹھ کر چلے گئے, تو پھر اپنی اولاد کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور اس طرح کے معاملات معاشروں کے اندر اس وقت ہوتے ہیں جب ناانصافی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے, پھر قوم کے بچے سوال کرتے ہیں, یہ بڑی عام سی بات ہے, لیکن پھر یہ چبھتی بہت ہیں باتیں. ملک احمد خان بچر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر جو پولیس کھڑی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس اڈیالہ جیل کا کنٹرول نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کون ہے, ذرا کھل کر بتائیں. مزید انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے 35,000 کارکنان پر 9 مئی کے مقدمات بنائے گئے, ہمارا ایک بھی کارکن نہیں ٹوٹا. یہ بات انہوں نے کی ہے.
اچھا جی، اجمل جامی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے 10 فارورڈ بلاک بنا لیں، 10 نئی جماعتیں کھڑی کر لیں، روزانہ 1000 پریس کانفرنسز کروا لیں، لیکن ایک چیز جو آج تک نہیں ہو سکی اور نہ کبھی ہو سکے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمران خان اور عمران خان کے ورکر کا آپس میں ایک رشتہ جو بڑا مضبوط رشتہ ہو چکا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آگے آ جائیں جی. 21 اپریل کو جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، اور یہ بھی ایک بڑا اسپیشل مومنٹ ہوگا ان کے لیے. ویسے تو ان کا نمبر تھا، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اور ہر کسی نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر میں جا کر ہم نے حساب دینا ہے، حشر والے دن بھی ہم نے حساب دینا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ اس شخص نے اصولوں کی خاطر اپنے عہدے کی قربانی دے دی. اس نے کہا کہ میں اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے چیف جسٹس کی کرسی نہیں چاہیے، میرے لیے اصول مقدم ہے، میرے لیے اصول سب سے پہلے ہیں. اور انہوں نے کسی بھی صورت کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے سے انکار کیا، اور آج تک اپنی کیپیسٹی میں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے ایک شو کے اندر بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن کروایا گیا، اسی طریقے سے NA 213 کے اندر بھی الیکشن ہوا، لیکن تمام تر فراڈ کے باوجود ہمارے امیدوار لال چند محلی کا 75,000 ووٹ لے جانا قابل ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہم نے کراچی سے 19 سیٹیں جیتیں، لیکن اب اندرون سندھ بھی تبدیلی کے لیے تیار ہے. مزید انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور بہت جلد اس کے اوپر پیش رفت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جگہ پر کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب آج کل میرے دوست ہیں. مزید ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے منظور نظر لوگ ہیں جو جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملتے ہیں، تو یہ منظور نظر کون ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ منظور نظر کون ہے، آپ انتظامیہ سے پوچھیں، ان کو بلائیں پروگرام کے اندر، ان سے پوچھیں کہ یہ منظور نظر کون کون سے لوگ ہیں جن کو اندر بلایا جاتا ہے. اسد طور صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جی. کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا شہباز شریف وینٹیلیٹر پر ہوگا، اور جب عمران خان اڈیالہ جیل سے نکل کر GT روڈ کے اوپر آئے گا، مین روڈ کے اوپر، تو اس وقت یہ حکومت بھی گر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے. عطر کاظمی صاحب نے ایک بات کی ہے. کہتے ہیں جی جیل میں عمران خان کے سامنے شہباز گل کی شکایتیں لگائی گئی ہیں کہ یا تو اسے چپ کروایا جائے یا تحریک انصاف سے علیحدہ کر دیا جائے، مگر عمران خان صاحب نے آگے سے شٹ اپ کال دی ہے. اب صرف شہباز گل نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگ ہیں. شہباز گل ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، جنید اکبر ہیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان کو کہا جاتا ہے جی یہ لوگ جو ہیں بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. اور